ای شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشی مرا حی علی البکا حی علی البکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا اوریان کربلا این الطالب بدم المقتول بکربلا حی علی الحسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین قاسم الجبارین وقاطع دابر المعتدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین. امام زمانہ بدود بھیجیں. واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے, اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے, اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. درود پڑھیے محمد والے. ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے ائمہ معصوم ہیں, منصوص من اللہ ہیں اور اللہ کے علم کے وارث ہیں. اللہ کے اسماء حسنہ کے مظہر کامل اور اکمل تام اور اتم ہے. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ عالم ما کان و یکون و کائن ہے. جو ہوا اس ہو رہا ہے جانتے ہیں, اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کی بھی خبر رکھیں گے. وہ لسان اللہ ناطق ہیں, وہ عقل کل ہیں, ہر وادی میں امام ہیں. لہذا چونکہ عقل کل ہیں, علم کل کے وارث ہیں, اللہ کے اسم علیم کے مظہر کامل اور اکمل تام اور اتم ہیں. فلاسفہ نے عقل کی جتنی بھی قسمیں کی ہیں ان کی عقل تمام عقلوں کی امام ہے. لہذا جو وہ کہتے ہیں جس طرح سے قرآن لا ریب ہے, ان کا کلام بھی لا ریب ہے. جس طرح سے قرآن ہدی للمتقین ہے, ان کا کلام بھی ہدی للمتقین ہے, ان کا عمل بھی ہدی للمتقین ہے. وہ جو کہتے ہیں وہی حق اور حقیقت ہے, وہی حق اور حقیقت ہے. ان کی مرضی ہے وہ یہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, ان کی مرضی ہے اپنی بات کی نسبت رسول کی طرف دے کے کہیں کہ رسول نے کہا ہے, اور ان کی مرضی ہے اپنی بات کی نسبت اللہ کی طرف دے کے کہ اللہ نے کہا ہے. یہ صرف انہیں حق ہے وہ یہ کہہ سکیں, اور کوئی بھی آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے.
ہمارا امام خطیب منبر سلونی ہے، اعلان کر رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کوئی قید نہیں ہے کہ کس شے کے بارے میں پوچھنا ہے اور کس کے بارے میں نہیں پوچھنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ علی آپ کا دعویٰ بھیجا ہے، یہ ہمیں افتخار ہے، ہمارا امام ایسا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام امام ہیں، درست ہے وہ نواسہ رسول ہے، درست ہے کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں، درست ہے وہ نور چشم علی مرتضیٰ ہیں، یہ ساری نسبتیں درست، اس کے علاوہ وہ خود امام بھی ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ وہ امام بھی ہیں۔ امام تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھتا ہوں میں۔ لہذا ہمارے ہاں ہمارا اعتقاد ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے بالاتر ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی آزمائشوں میں جب انہیں ڈالا گیا اور وہ پورا اترے اور وہ کامیاب رہے، انہوں نے کامیابی حاصل کی، تو خدا نے کیا کہا؟ قالا انی جاعلک للناس اماما۔ وہ ابراہیم جو نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، اب اسے کون سا مقام مل رہا ہے؟ تمہیں میں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں، اب تجھے منصب امامت بھی دے رہا ہوں، تجھے منصب نبوت دیا، منصب رسالت دیا، مقام خلت دیا، اب تجھے امامت کا منصب بھی دے رہا ہوں۔ امامت لہذا ہمارے نبی جو تھے، جہاں وہ نبی تھے، رسول تھے، وہ امام بھی تھے۔ ممکن ہے بعض انبیاء نبی ہوں، رسول ہوں، لیکن امام نہ ہوں۔ اللہ کے نبی، ہمارے آخری نبی حضرت ابراہیم کی طرح، جس طرح وہ نبی تھے، رسول تھے، اسی طرح سے امام تھے۔ ہمارے نبی بھی ایسے ہی ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ فرق کیا ہے؟ کار نبوت اور رسالت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ ہدایت دو طرح سے ممکن ہے، ایک راستہ دکھانا، جسے عربی میں اراد الطریق کہتے ہیں، راستہ دکھانا۔ کوئی آپ سے پوچھتے ہیں میں نے فلاں جگہ جانا ہے، آپ اسے رہنمائی کرتے ہیں، اس طرح سے جاؤ وہاں پہنچ جاؤ گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ راہ دکھانا، راستہ دکھانا، درست راستے کی طرف رہنمائی کرنا، گائیڈ کر دینا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اراد الطریق، راستہ دکھانا۔ یہ بھی ہدایت کا کام ہے، اپنے ہدایت کی ہے۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب، راستہ نہیں دکھانا بلکہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا، اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب۔ کار نبوت اور رسالت راستہ دکھانے کو کہتے ہیں، اور کار امامت منزل تک پہنچانے کو کہتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دونوں ہادی ہیں، ایک ٹو گائیڈ ہے، ایک ٹو لیڈ ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ لہذا امام یہ نہیں کہے گا جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ، امام یہ کہے گا میں کل کربلا جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، میں جا رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ نہیں کہے گا تم جاؤ اپنے بچوں کو لے جاؤ۔ امام خود چلتا ہے، زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، امت اور ملتوں کو ان نشیب و فراز سے گزار کر منزل تک لے جاتا ہے۔ پڑھ لیے محمد والے حضور۔ لہذا مولا حسین امام ہے، اور امام کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے امام اگر صرف اور صرف رہنمائی کرتے بھی اچھے کام کیا کرو، برے کاموں سے بچو، تو شاید ان پر اتنا ظلم نہ ہوتا، کیونکہ امام تھے ظلم کے مقابلے میں آتے تھے،
ظالم کے مقابلے میں آتے تھے. اسی لیے 63 سال کا امام شہید ہے اور 25 سال کا امام شہید ہے. ان کی ایج دنیا کی ظاہری کم ہوتی چلی گئی. شدید ٹکراؤ ہے ان کا ظالموں کے ساتھ. شدت اتنی زیادہ کہ ان کو اہل بیت کے اوپر کوئی رحم آتا ہی نہیں ہے. ان کا دل نرم ہوتا ہی نہیں ان کے بارے میں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ان کے بچوں کو بھی مارتے ہیں وہ. اتنا شدت سے ٹکراؤ، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اور کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ، اور ان کی طرف سے کیوں ہے؟ کہ امام اس نظام ظلم کو گرانا چاہتا ہے. یہ نہیں کہتا وما علینا الا البلاغ، یہ نہیں کہتا. قرآن میں وما، نبی یہ کیا کہے گا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام پہنچانا تھا، آگے آپ کی مرضی. وہ یہ نہیں کہے گا میرا کام پہنچانا تھا، آگے آپ کی مرضی. وہ ظلم کے نظام سے ٹکرائے گا جو نتیجہ بھی نکلے. ہر امام شہید ہے، ہر امام. پڑھ لے محمد والے اب ہمارے امام نے ارشاد فرمایا، مولا حسین نے، میں نے امام کی گفتگو کے ایک جملے کو عنوان سخن قرار دیا ہے، لکم فی اسوہ، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں، رول ماڈل ہوں. میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، نمونہ عمل ہوں، رول ماڈل ہوں. تم میرے نقش قدم پر چلو. لہذا امام چونکہ اسوہ ہے تو امام کے اقدام کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو نقش قدم پر بھی نہیں چل سکتے. ضرور پڑھیں محمد والے میں یہ گفتگو کرنے لگا ہوں، آپ مناقب فضائل بہت سنتے رہتے ہیں، میں بھی پڑھ سکتا تھا، کیونکہ میں آج پہلی بار آیا ہوں. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے گفتگو کروں. درست ہے نا؟ یہ پہلو ممکن ہے آپ نے مجالس میں نہ سنا ہو جو بیان کرنے لگا ہوں. ضرور پڑھیں محمد والے یزیدی جو ستم شاہی کا اور ظلم کا نظام تھا اس کے ساتھ ٹکرانے کی منصوبہ بندی کی. ٹکرائے اس کے ساتھ. یزید کی کیا پلاننگ تھی اور منصوبہ بندی تھی، اور امام کی کیا پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی. یزید یہ چاہتا تھا، پورے جہان اسلام پر اس کی حکومت تھی، ہر کوئی اس کے آگے جھک چکا تھا. یزید یہ چاہتا تھا کہ چند گھنٹوں کی جنگ ہو اور بات ختم ہو جائے. یزید صرف چند گھنٹوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کو ختم کرنا چاہتا تھا، یا کنسپریسی کے ذریعے مار دیا جائے، یا اگر جنگ میدان میں بھی آئے تو چند گھنٹوں میں کام تمام ہو جائے اور بات ختم ہو جائے. امام یزید کے ساتھ امام چاہتے تھے کہ یہ جنگ چند گھنٹوں پر مشتمل نہ ہو. امام چاہتے تھے یزید کے ساتھ جو جنگ ہو، آج کل کی اصطلاح میں کولڈ وار یا سافٹ وار ہونی چاہیے، کیونکہ 72 افراد کے ساتھ ایک گرم جنگ جسے کہتے ہیں نا، جسے بارڈرز پر لڑی جاتی ہے، یہ جنگ ممکن ہی نہیں تھی تھوڑے بندوں کے ساتھ. جو گرم جنگ ہوتی ہے بعض اوقات 1 دن ہوتی ہے، بعض اوقات 17 دن ہوتی ہے، 65 کی وار ہے، بعض اوقات عالمی جنگ ہے کئی سالوں پر ہوتی ہے، لیکن بالآخر لمیٹڈ ہوتی ہے. کولڈ وار ایک طولانی جنگ ہوتی ہے، لمبی لڑائی، جیسے سوویت یونین کی اور یورپ کی تھی. ہر جنگ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں.
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کل کی ٹرمنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے یزید کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اور اس جنگ کو یزید اور حسین کی جنگ کے بجائے حسینیت اور یزیدیت کی جنگ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے. یہ جنگ حسین اور یزید کی نہ ٹھہرے، یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ یا حسینیوں اور یزیدیوں کی جنگ بن جائے. ولید کے دربار میں بھی کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا نہیں کہا. میں توجہ چاہتا ہوں، امام کے ایک ایک نقطے ایک ایک لفظ میں حکمت ہے. جب مروان نے کہا اگلے دن گلی میں ملا، راستے میں ملا، کہا آپ کی مصلحت اسی میں بیعت کر لیں یزید کی امام کو. امام نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید. جملہ تو نہیں، انا للہ پڑھا، کہا اسلام کی فاتحہ ہے جب امت کے حاکم مثل یزید جیسے لوگ حاکم ہو جائیں. اذ بلیت الامۃ براع مثل یزید، یزید کی طرح کے لوگ جب حاکم ہو جائیں. تو یزید نے بظاہر دیکھ لیا تھا ہر کوئی جھک گیا. اب فرعون شام کے آگے ہر ایک سجدہ ریز ہو گیا ہے اور ابلیس کامیاب ہو گیا بظاہر. جس نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، اے خدا میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا، وہ ابلیس بظاہر کامیاب نظر آ رہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو یزید کے آگے جھکا چکا تھا. بس یزید سمجھتا تھا کہ ایک حسین بچا ہے، اگر حسین بیعت نہیں کرتا تو مولا حسین کے ساتھ چند گھنٹوں کی لڑائی کے اندر خاتمہ کریں گے مولا حسین کا، اور اعلان کریں گے کہ باطل جیت گیا اور حق ہار گیا، شیطان جیت گیا اور نسل آدم ہار گئی. خلیفۃ اللہ کو شکست ہو گئی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کو حسینیت اور یزیدیت کی جنگ میں ڈالنے کا پلان کیا. کیسے؟ کولڈ وار. یہ ارادوں کی جنگ ہوتی ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہوتی ہے، یہ لمبی جنگ ہوتی ہے. جو تھک جاتا ہے وہی ہار جاتا ہے. یہ لڑائی فقط ایک میدان میں نہیں ہوتی، یہ گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر صدیوں لڑی جاتی ہے. یہ کسی وقت کی قید میں بھی نہیں ہوتی اور کسی علاقے کی قید میں بھی نہیں ہوتی. اس کے لیے امام نے 3 مرحلے بنائے. درود پڑھے محمد والے محمد. پہلا مرحلہ ہے معاشرے کو، سوسائٹی کو اپنی طرف متوجہ کرنا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا، متوجہ کرنا اپنی طرف. درود پڑھ لیں محمد والے محمد. ایک بار پھر درود پڑھ لیں محمد والے. لوگوں کے ذہنوں کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا، متوجہ کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کا دوسرا مرحلہ شہادت ہے. اس میں بھی حکمت ہے. اور تیسرا مرحلہ آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈے کی جنگ، تبلیغاتی جنگ. عرض کرتا ہوں اس کو کیسے. پہلا مرحلہ اپنی طرف لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرحلے کو 4 مہینے اور چند دنوں میں انجام دیا. فرسٹ فیز جو تھا امام کا. مدینہ بہت اہم ہے جہان اسلام کے شہروں میں، مکہ بہت اہم ہے، کوفہ بہت اہم ہے، یمن بہت اہم ہے،
چند اور شہر بصرہ وغیرہ بھی اہم ہیں۔ امام مدینے سے نکلے دن دہاڑے، رات کے وقت نہیں نکلے۔ کب نکلے؟ 28 رجب کو، حج کا موسم نہیں ہے۔ جب مدینے سے نکلے اپنی بہنوں اور بیٹیوں اور عزیزوں کے ساتھ، تو پورے مدینے کے ذہن کو، توجہ کو اپنی طرف ڈائیورٹ کر لیا کہ یزید نے بیعت کا تقاضا کیا اور امام نے انکار کر کے مدینے کو چھوڑ دیا ہے۔ امام کی عام قسم کی شخصیت نہیں تھے، نواسے رسول تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر تھے۔ مدینے کے گھر گھر میں گفتگو ہو رہی ہے کہ حسین نے انکار بیعت کیا ہے اور مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کے ذہن کس کی طرف ہیں؟ مولا حسین کی طرف۔ توجہ چاہتا ہوں۔ پھر جب مدینہ سے نکلے مکہ کی طرف تو چھپ کے نہیں گئے کہ غیر معروف راستوں سے نہیں گئے، معروف راستوں سے گئے جہاں رفت و آمد تھی۔ جب جا رہے تھے ہر ایک کو پتہ چل رہا تھا، آنے والے کو بھی اور جانے والے کو بھی، جس کا راستے میں ٹکراؤ ہوتا تھا کہ یہ حسینی قافلہ ہے جو یزید کی بیعت کا انکار کر کے مدینہ چھوڑ کے کربلا مکہ جا رہا ہے۔ ہجرت کی ہے حسین۔ 3 شعبان کو کہاں پہنچتے ہیں؟ مکہ۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینے، 8 ذی الحج، 5 دن مکہ میں رہتے ہیں۔ عمرے کا موسم اور حج کا موسم وہاں گزارتے ہیں۔ پورے جہان اسلام سے لوگ یا عمرہ کرنے وہاں آئے ہیں یا حج کے لیے وہاں آئے ہیں، اور امام وہاں موجود ہے۔ ہر ایک سے امام کا رابطہ ہے، گفتگو ہے امام کی، یزید کے تھریٹ اور خطرے کو بیان کرتے ہیں۔ خط و کتابت ہے یمن کے لوگوں کے ساتھ، بصرہ کے لوگوں کے ساتھ، کوفہ کے لوگوں کے ساتھ، پورے جہان اسلام کے اہم مراکز میں امام کا رابطہ ہے۔ بتلا رہے ہیں کہ میں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، یزید کا خطرہ اسلام کو، دین کو، قرآن کو خطرہ ہے، اسلام مٹ جانے کا خطرہ ہے، اور میں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے۔ خطبے دیتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، جگہ جگہ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جو حاجی آ رہے ہیں ان سے بھی رابطہ ہے امام کا۔ 8 ذی الحج کو جب لوگ عرفات کی تیاری کر رہے ہیں، امام جو 3 شعبان سے وہاں ہے، جو فرزند مکہ و منا ہے، لوگ جب حج کے لیے عرفات کی طرف جاتے ہیں وہ کوفہ کی طرف نکل جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب یہ لوگ حیران نہیں ہوں گے آخر کیا وجہ ہوگی کہ امام نے حج نہیں کی اور مکہ سے نکل گئے؟ جب اپنے علاقوں میں جائیں گے لوگ ان سے سوال کریں گے حج میں گئے تھے کوئی خاص بات؟ کیا جواب دیں گے کہ ہاں نواسہ رسول، فرزند رسول آیا تھا مکہ میں، پتہ نہیں کیا ہوا، یزید کی طرف سے سنا ہے کچھ لوگ آئے تھے انہیں مارنے کے لیے، وہ مکہ چھوڑ کر نکل گئے مکہ سے باہر۔ جہاں جہاں حاجی جائیں گے وہاں یہ پیغام جائے گا کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ امام رابطہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہن اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کاش وقت ہوتا تو آپ کے سامنے خط پڑھتا امام کے، جو امام نے خط لکھے جگہ جگہ، جو امام نے مکہ میں خطبے دیے، گفتگویں کی، جو رابطے کیے، کن کن سے امام ملا، ایک پورا پلان ہے امام کے پاس، وہ امام ہے۔ لہذا امام کی توجہ، امام کی طرف توجہ ڈائیورٹ، جہاں جہاں لوگ واپس جائیں گے پوچھیں گے کیا ہوا، بتلائیں گے کہ نواسہ رسول نے حج نہیں کیا اور یزید کے ساتھ ان کا ٹکراؤ شروع ہے، وہ انکار بیعت کیا انہوں نے۔ ہر بندے کے ذہن میں بات چلی جائے گی۔ اب لوگوں کے ذہن کدھر ہیں؟ کیا بنا رسول کے نواسے کا یزید کی مخالفت کر کے؟ ذہن امام کی طرف ہے۔ کہاں آگے؟ کوفہ ڈسٹرب ہے،
ہلچل ہے کوفے میں ہر طرف. عراق آگے کربلا، 2 محرم کو کربلا آگے. یہ پہلا مرحلہ تمام ہو گیا. جتنا ممکنہ اس وقت کے اندر امام جتنا استفادہ کر سکتے تھے امام نے بھرپور استفادہ کیا. اور اس سے پہلے بھی امام باقاعدہ لوگوں سے رابطے میں تھے، باقاعدہ تھے، خطبے اور امام کی گفتگویں. ایک پہلا مرحلہ تمام کیا امام نے، لوگوں کو اپنی طرف ڈائیورٹ کیا، ان کی توجہ کو، ذہنوں کو متوجہ کیا اپنی طرف، اور لوگوں تک یہ میسج گیا کہ امام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اور یزید امام کو مارنا چاہتا ہے. کربلا آگے. دوسرا مرحلہ ہے اس کولڈ وار کے اندر ایک ایسے واقعے کو وجود دینا جو اس اضطراب کی، اب ہر طرف بے چینی ہے، اضطراب ہے مولا حسین کے حوالے سے. اس بے چینی اور اضطراب کو، اس چنگاری کو آگ میں بدلے، اس چنگاری کو آگ میں بدلے. ایک ایسے واقعے کو رونما کرنا کہ تمام کے تمام ذہن جو مضطرب اور بے چین ہیں، یہ سارے کے سارے امام کی طرف یہ ذہن دوڑ پڑے. ایک ایسا واقعہ، وہ شہادت ہے. شہادت ایسے دینی ہے جو اس اضطراب کی چنگاری کو آگ کے شعلوں میں بدلے، جو یزیدیت کو راکھ کر ڈالے. وہ کربلا عصر عاشور تک وہ مرحلہ تمام ہوا. ایک طرف یزیدیوں کا چیپٹر ہے جو ظلم کی انتہا ہے. ایک مثال دیتے ہیں بعض علماء، ایک آدمی کہیں چوری کرنے جاتا ہے تو بعض چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں ان کی خواتین کی بے حرمتی نہ ہو جائے، چوری کرتے ہوئے کسی کی جہاں جا رہا ہوں، یا کسی کو کوئی خدا نہ خاصا مار نہ دوں، چوری کرنی ہے. بعض لوگ برے طریقے سے چوری کرتے ہیں، ان کی ناموس کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں اور ان کو مار بھی دیتے ہیں. برے طریقے سے برے کام کو کرنا، کسی بھی قانون اور ضابطے کا خیال. کربلا میں انہوں نے جتنا وحشی پن اپنا سکتے تھے نا، اس ظلم کے اندر انہوں نے کیا. اس سے زیادہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا تھا، ممکن ہی نہیں تھا، اور اتنے برے طریقے سے ممکن نہیں تھا. یہ یزیدیوں کا چیپٹر ہے، سیاہ چیپٹر ہے، جو اولاد رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں ہوا. آپ سنتے رہتے ہو علماء سے اور ذاکروں سے، آپ اکثر یہی چیپٹر سنتے ہو. ان کو پیاسا مارا، تشنہ لب مارا، محاصرے میں مارا، بچوں کو مارا، نوجوانوں کو، جوانوں کو مارا، ظلم کیا، بے دردی سے مارا. ایک ایک انسان کے ایک تیر سے جو کافی تھا شہید ہونے کے لیے، سینکڑوں اور ہزاروں تیر ان کو مارے انہوں نے، بالخصوص مولا حسین کو. چوتھے امام کہتے تھے انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتلوں نے بغیر کسی خوف اور خطرے اور ڈر کے مارا ہے، اطمینان سے مارتے رہے، کسی نے نہیں روکا ان کو. بہرحال یزیدیوں کا عمل ہے. میں ابھی مسائل پڑھنے کا مقصد درست ہے. دوسری طرف حسینیوں کا دور ہے، ہر فضیلت اپنی معراج پر ہے. عجیب ہے آج ایسی شجاعت کہیں نظر نہیں آتی، کہیں نظر نہیں آتی. کبھی آپ نے دیکھا ہے دنیا میں، آپ دنیا میں رہتے ہو، یزید کے لشکر کی میں اکثر یہ جملہ پڑھتا ہوں، تعداد جو ہے نا کم سے کم 30-40 ہزار لکھی ہے، کم سے کم بھی 30-40 ہزار. ایک 13 سال کا بچہ ہو جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، جس کے پاؤں رکابوں تک نہ پہنچیں، جس کے بدن پر زرہ نہ ہو، سر پر خود نہ ہو،
اکیلا 40,000 سے لڑے. آپ دیکھیں کسی پر 10,000 کا موب آ جائے کوئی ٹھہر نہیں سکتا گا جی. 40,000 جو مسلح ہے. کتنا بہادر ہونا چاہیے مجھے بتائیں نا, کتنا شجاع ہونا چاہیے. کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش جب قاسم نکلا ہے, اہل مکتب نے لکھا ہے, بھی کہتے ہیں یوں لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند کا ٹکڑا نکلا. میں نے دیکھا نالین کا ایک تسمہ کھلا ہوا تھا, اور کاموں تک نہیں پہنچے, سر پہ لوہے کا خود نہیں تھا. اب ماما علی مولا حسین نے طاعت الحنک کی طرح باندھا اور ایسے آ کے کہتا ہے انی انا القاسم من نسل علی, مجھے پہچانو میں علی کا پوتا قاسم. کبھی کبھی سوچتا ہوں قاسم کے اندر کیا گزر رہی تھی. کاش میں قاسم تجھے محسوس کر سکتا. کس سکھا رہا تھا, پیاسے ہو کوئی بات نہیں, بھوکے ہو کوئی بات نہیں, ہر زمانے کے یزیدوں کے مقابلے میں میری طرح نکلنا, گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, بزدل نہیں ہو جانا. شجاعت کی معراج کا نام ہے قاسم. کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا قاسم. ملائکہ جھک جھک کے دیکھ رہے ہوں گے, یقین کریں انبیاء بلائیں لے رہے ہوں گے. کربلا میں سارے عالم کی توجہ کربلا پر ہے, تمام ملائکہ کی نگاہیں کربلا پر, تمام انبیاء کربلا میں ہیں. اس طرف دیکھیں. ایک جملہ کہنے دو. کہتے ہیں کہ جب قاسم آیا نا میدان میں, اس نے سب سے پہلے یزید کے پرچمدار پر حملہ کیا. اس کی غیرت نہیں گوارا کرتی تھی اس کے امام کے سامنے یزید کا پرچم بلند. علی اکبر, علماء نے لکھا ہے سر پر گہرا گرز جب لگا نا, ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. اب سر 2 ٹکڑے ہو گئے اور ابھی بدن میں جان تھی. رضا علی اکبر کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ان کے سامنے گھوڑے سے گرے, آگے جھک کر گھوڑے کے گلے میں دونوں پائیں ڈال لی کہ جب تک طاقت ہے نا بدن میں نہیں گرنا ہے زمین پر ان کے سامنے. یہ کربلا ہے نا, نہیں گرا. فَقَطَّعُوا بِالسَّيُوفِ عِرْبًا عِرْبًا, گھوڑے پر ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے پر, پھر گرا زمین پر. یہ کتنی زیبا ہے کربلا. حمیت کا درس دے رہا ہے. کربلا کے کرتاس پر علی اکبر دشمن کے مقابلے میں غیرت اور حمیت کا معلم ہے. قیامت تک جوانوں کو سبق دے رہا ہے کہ جب تک جان میں جان ہے گرنا نہیں ان کے مقابلے میں, گرنا نہیں ان کے مقابلے میں. ہر ایک کو دیکھو ایسے ہی ہے, ہر ایک. کربلا اس حوالے سے بہت خوبصورت ہے. مولا حسین کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. مولا حسین ایسے ہے. میں بعد میں جملے پڑھوں گا لیکن ایک جملہ ذہن میں آ گیا ہے. سب سے زیادہ کربلا میں زخمی خود مولا حسین ہے, کیونکہ کربلا والے سارے مظلوم ہیں لیکن مظلومیت میں بھی امام حسین ہے. سارے مظلوم ہیں, سب سے زیادہ زخمی حسین ہے. پھر کبھی موقع ملا پڑھوں گا. لہذا یہ سارے مل کر مارتے تھے امام کو. جب امام میں جب تک بدن میں, ظاہری بدن میں معجزہ نہیں کرنا امام نے, امام میں کھڑے ہو کر وار سہنے کی طاقت تھی نا, امام ان کے سامنے بیٹھے نہیں ہیں.
ہر وار کھڑے ہو کے برداشت کیا ہے۔ یہ سارے جب مل کر مارتے تھے، امام جب گر پڑتے تھے پھر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ شیعہ سنی نے لکھا ہے، میں ان کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ بہت خوبصورت ہے کربلا، جرت، ایثار، فداکاری، استقامت، مقاومت کی معراج ہے کربلا، جس کو کئی ہزار تیر ایک بار مارے جائیں کہ بدن کنفس کی طرح ہو جائے۔ اور پھر کیا کہے، عجیب ہے نا، خون میں ڈوبا ہوا ہو، سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہو، پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، ابرو کٹے ہوئے ہوں، آنکھوں میں اتنا خون ہو کہ آنکھیں مشکل سے کھلے نہ کھلے، رخسار زخمی ہوں، شانے کٹے ہوئے ہوں، دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، کہ ظالم امام کے منہ میں تیر مارتے رہے۔ امام کا سینے کی ہڈیاں نیزوں سے ٹوٹی ہوئی ہوں، امام خاک پہ لیٹا ہو، گرد و غبار اور خون میں لت پت ہو، اور کیا کہہ رہا ہو، رضن بقضائک وتسلیما لامرک۔ کب کہا ہے امام؟ علماء نے لکھا ہے مشکل سے امام آنکھ کھول کے نا تو سائڈ سے نا بڑی مشکل سے کھلتی تھی، جتنی کھلتی تھی اس آنکھ سے خیموں کی طرف دیکھتے تھے۔ حضرت ایوب سب امتحانات میں کامیاب ہو گئے، لیکن جب ناموس کا امتحان آیا، خدایا میں صبر نہیں کر سکتا۔ امام جانتے تھے کیا ہونے والا ہے میرے بعد خیموں، کیوں؟ خود ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا ایھا الکرام ایھا الکرام قوموا عن نومتکم ایھا الکرام، اے میرے کریم دوستو اٹھ جاؤ نا، بیدار ہو جاؤ نا، میری بہنوں کے خیموں کا دفاع کرو۔ امام جانتے کیا ہونے والا ہے نا۔ اس کیفیت میں امام کیا کہہ رہے ہیں، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیث۔ اور میں قربان جو میرے حسین، میرے استاد کہتے ہیں حسین اس منزل پر جب خدا سے گفتگو کر رہا ہے، صابر نہیں ہے، شاکر ہے۔ منزل شکر پر حسین ہے، صبر مصیبت کے مقابلے میں، شکر نعمت پر ہوتا ہے۔ حسین منزل شکر پر ہے، کیا کہہ رہے، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ جب خدا کو پکارا آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ میرے قریب آ جا، میرے پاس آ جا۔ منزل تمام ہوئی، شہادت کا مرحلہ تمام ہوا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے مولا کی یزیدیت کے ساتھ ٹکراؤ کی حکمت کا اور پالیسی۔ اب تیسرا مرحلہ کیا ہے، اس شہادت کی تشہیر، اس ظلم کی تشہیر، ان انسانی فضیلتوں کی تشہیر جن کی مسیحائی کربلا میں ہوئی، جنہیں زندگی کربلا میں ملی، تشہیر اس کی۔ کہ تیسرا مرحلہ کس کے حوالے تھا، ثانی زہرا کے حوالے تھا۔ تیسرا مرحلہ ہے تشہیر، کس کے ذریعے، دشمن نے تو اسیر کرنا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، دشمن خود نہیں جانتا تھا، تم اسیر کرو گے، ہم کربلا کی تشہیر کریں گے۔
تیسرا مرحلہ تشہیر کس کے ذریعے؟ عزاداری کے ذریعے۔ آل محمد نے اسیری میں عزاداری کے ذریعے اس تیسرے مرحلے کو آگے بڑھایا۔ تیسرا مرحلہ عزاداری کا ہے، تشہیر کا ہے، یزیدیت کے تعاقب کا ہے، یزیدیت کا پیچھا کرنے کا ہے۔ یہ جنگ جو کربلا میں شروع ہوئی تھی، کربلا میں رکی نہیں، آج پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے عزاداری کے ذریعے۔ عزاداری یزیدیت کے تعاقب کا نام ہے، یزیدیت کا پیچھا کرنے کا نام ہے، حسینیت کی یزیدیت سے جنگ کا نام ہے۔ ہم تیسرے مرحلے میں ہیں۔ اس کا پرچم کس نے اٹھایا؟ ثانی زہرا نے۔ تمام ائمہ نے تاکید کی، رو غم مناؤ مولا حسین کا۔ ہر امام نے تاکید کی، خود امام بانی مجلس، خود عزادار اپنے گھر میں مجلس تشویق کرتے تھے لوگوں کو، جاؤ کربلا، جاؤ کربلا، جاؤ کربلا۔ ائمہ کی پوری کوشش تھی کہ تمام انسانیت کا رخ کربلا کی طرف ہو جائے۔ کربلا منزل ہے، کربلا مکتب ہے، کربلا مدرسہ ہے، کربلا قبلہ و کعبہ ہے ظلم کے خلاف قیام کرنے والوں کا۔ سب جاؤ کربلا کی طرف۔ کربلا مرکز اور محور ہے۔ غم حسین میں عاشق بہاؤ گے، گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کربلا جاؤ، عزاداری کرو، خرچ کرو۔ یہ اب تیسرے مرحلے میں دوستو، ہم تیسرے مرحلے میں۔ پہلے دو مرحلے مولا حسین نے، تیسرا مرحلہ، پہلے دو مرحلے عصر عاشورہ تک تھے، تیسرا مرحلہ اب نہ جگہ میں قید ہے نہ وقت کا قیدی ہے۔ ہم تیسرے مرحلے میں ہیں۔ ہمیں جب عزاداری کرنا ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے یہ عزاداری یزیدیت سے جنگ کے تسلسل اور کنٹینیوٹی کا نام ہے۔ اس میں حکمت ہے، اس میں حکمت ہے۔ عزاداری کے ذریعے آپ دیکھیں لوگ غدیر بھول گئے، لیکن ہم نے لوگوں کو کربلا نہیں بھولنے دی۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو غدیر بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ ہر چیز کو زندگی ملی کربلا سے، دین زندہ ہوا کربلا سے۔ ہم تیسرے مرحلے میں دوستو، یہ ٹکراؤ ہے ہمارا۔ مجلس عزا، عزاداری، نوحہ، ماتم جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا یزید کے ساتھ، یزیدیت کے ساتھ جنگ کا تسلسل ہے۔ تو پڑھ لیں محمد والے وسلم۔ اسی لیے دشمن بھی جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ عزاداری اگر رک جائے تو یزید کی جان چھوٹ جائے گی، یزیدوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ آج یمن کے مظلوموں کو طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ کربلا سے۔ لبنان کے شیروں کو شجاعت کا رب کہاں سے ملتی ہے؟ کربلا سے۔ شام بچا کربلا کے صدقے، عراق بچا کربلا، امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوئی کربلا سے۔ کربلا حوصلہ دیتی ہے۔ ہم ذبح ہو کر بھی جب ذبح ہونے کے لیے چلتے ہیں تو جوان مردوں کی طرح ہمارے قدم اٹھتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہوتا ہمارے اوپر۔ ہم نے کربلا میں ہی خوف کو دفن کر دیا تھا، عزاداری کے ذریعے خوف کو مار ڈالا ہم نے کربلا میں۔ یزید کے سپاہیوں نے یزید سے کہا، یزید ہم نے سارے راستے میں بہت مارا پیٹا اہل بیت کے جو پسماندگان اور قیدی اور اسیر ہیں، ظلم کیا، تشدد کیا، انہیں بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ان کی بے حرمتی کی، توہین کی، تاکہ ان کے ارادے ٹوٹ جائیں، یہ شکست کھا جائیں، یہ ہمت ہار جائے۔ یزید یہ عجیب لوگ ہیں، ان کے بڑے تو کجا، ان کے بچے بھی ہم سے نہیں ڈرے۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں پانی پی لو، کہتے ہیں کیف نشرب الماء وقد قتل الحسین عطشانا، ہم کیسے پانی پیئیں؟ تم نے ہمارے مولا حسین کو پیاسا مارا، ہم تم سے پانی لے کے پیئیں؟ بڑے غیرت مند بچے ہیں، یہ بڑے شجاع اور بہادر بچے ہیں، ذرا نہیں ڈرتے۔ یہ کربلا
کربلا جو خوف کی فضاؤں کو توڑ دیتی ہے. ثانی زہرا نے کیا کیا؟ بس آخری جملے. کربلا بظاہر اسیر ہے، بھائیوں کے جنازے بے گور و کفن چھوڑ رہی ہے. بازار کوفہ میں لوگ تماشا دیکھنے آئے، ایسے ہی تھا نا، بازار سجے ہوئے تھے. پوری رات یہ قافلہ کوفہ کے باہر انتظار کرتا رہا. دن ڈھلے، کوفہ تیار ہو، بازار سجے، لوگ آمادہ ہوں، تو پھر یہ قافلہ قیدیوں کا وہ ڈرانا چاہتے تھے، خوف زدہ کرنا چاہتے تھے کہ لوگ عبرت حاصل کریں. جب اولاد رسول سے یہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی بولے گا اس کے ساتھ پھر بہت برا ہوگا. قافلہ جب بازار میں داخل ہوا، بہت شور تھا، بہت شور تھا. کسی کی آواز نہیں سنائی، پتہ نہیں چلتا تھا کون کیا کہہ رہا ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر اور آگ اور پتہ نہیں کیا. یہ قافلہ بازار میں داخل ہوا، شور. تاریخ کے الفاظ ہیں قد اومت الی الناس ان انسکتوا فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس. علی کی بیٹی نے ایسے ہاتھ بلند کر کے اشارہ کر کے کہا، زبان سے نہیں بولی، اشارہ کر، خاموش خاموش. تاریخ لکھتی ہے لوگوں کے سانس سینے میں گھٹ کے رہ گئے اور اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں خاموش ہو گئی. بی بی کا دست ولایت بلند ہوا اور بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. وہ لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے، پتھر مارنے آئے تھے، دشنام دینے آئے تھے، آنکھ پھینک رہے تھے، تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ میری شہزادی نے جب خطبہ دینا شروع کیا، جو لوگ علی کی آواز کو پہچانتے تھے کہنے لگے کیا بازار میں علی آ گیا؟ میں قربان جو میری شہزادی تیرے خطبوں پر. حالت یہ ہوگی بازار کی. ابن زیاد نے، دشمن نے انہیں بھیجا تھا ان کے حوصلے اور ٹوٹ جائیں. جب کوفہ میں بازار میں یہ قافلہ گیا نا، کوفہ میں داخل ہوا، تو آپ کو پتہ ہے نا یہ کہاں سے گزرا. آپ جو گئے نا مسجد کوفہ گئے ہیں، دیکھا ہوگا نا مسجد کوفہ کے ساتھ ہی علی کا گھر ہے نا. تو بی بی جب اسیر ہو کے گئی تھی نا، اپنے اس گھر کے پاس سے بھی گزری تھی. یقیناً بابا یاد آیا ہوگا، یقیناً مولا حسن اور حسین یاد آئے ہوں گے. ابی الفضل عباس، یہاں میں کیسے رہتی تھی، میں شہزادی تھی کوفہ کی. ان لوگوں نے، بی بی نے گفتگو شروع کی، ایک مرتبہ ان لوگوں کے حالت عجیب ہونا شروع ہو گئی. آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے اور اپنی انگلیوں کو منہ میں لے کے کاٹنا شروع کیا. جو جو خطبہ آگے بڑھتا تھا کاٹتے تھے اپنے آپ کو، پھر چیخ چیخ کے رونے لگے. بی بی نے بازار فتح کر لیا. ابن زیاد چاہتا تھا یہ خوشیاں منائیں. بی بی نے ان کی آنکھوں میں اشک لا کر ان کے ہاتھ اپنے منہ میں لے کر وہ کاٹنے لگے. جب چیخنے لگے، اس کا مطلب یہ تھا کہ خوف کے زندان کا دروازہ ٹوٹ رہا ہے. لوگ ابن زیاد کے خوف کے زندان سے آزاد ہو رہے ہیں. شری ابن زیاد کے دربار میں جب مولا حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا، دربار میں بول اٹھا، او ظالم، او لعنتی، او ملعون، ان لبوں سے چھڑی اٹھا. میں نے خود رسول کو بوسے دے دیکھا ہے ان لبوں پر. اعتراض کی زبان بلند ہوئی. کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا اس حوالے سے بھی. بہرحال یہ تیسرا مرحلہ ہمارا مرحلہ ہے، ہم تیسرے مرحلے میں ہیں، اور اس مرحلے کی راہبر و پیشوا میری شہزادی ثانی زہرا ہے. آزاداری ایسے کرنی ہے جیسے میری شہزادی راضی ہو. آزاداری کا پرچم بی بی نے اٹھایا تھا. پہلا ماتم، پہلا نوار مرثیہ لاش حسین پر پہلی مجلس بی بی نے پڑھی ہے. اہل سنت نے بھی لکھا ہے
کہ بیویاں جب آئیں اور حلقہ باندھا مولا حسین کے لاشے کے اوپر، ثانی زہرا نے پھر نوحہ پڑھنا شروع کیا، ابکت کل عدو و صدیق، ہر دوست و دشمن کو رلا دیا جب ماتم کرتے ہوئے علی کی بیٹی نے نوحہ پڑھا لاش حسین پر، مجلس پڑی لاش حسین پر۔ لہذا اس عزاداری کی وارث ثانی زہرا ہے۔ ویسے عزاداری ہو کہ جب عاشور کا دن آئے پوری دنیا کے یزیدوں کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو، یزیدیت ہل کے رہ جائے۔ عزاداری یزیدیت کے تعاقب کا نام ہے، عزاداری حسینیت اور یزیدیت کی جنگ کا نام ہے۔ نوحہ بھی ایسے ہی ہو، مجلس بھی ایسے ہو، ماتم بھی ایسے ہو۔ اپنی مرضی نہیں کرنی ہم نے، پریزنٹیبل ہونا چاہیے ہمارا ماتم، ہماری مجلس پریزنٹیبل ہونی چاہیے، ہمارے نوحے کے اندر روح ہونی چاہیے، شجاعت کی، عزت کی، غیرت کی، حمیت کی، بہادری کی۔ مولا حسین بیچارہ مظلوم ہے، بیچارہ نہیں ہے، مظلوم ہے، بیچارہ نہیں ہے۔ اہل بیت قیدی تھے، مظلوم تھے، بیچارے نہیں تھے۔ جب علی کی بیٹی دربار میں داخل ہوئی ہیں، میں صاحب اس کے بعد پڑھوں گا، دربار میں داخل ہوئی ہیں، یہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور بی بی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ دخلت زینب بنت علی علی بن زیاد وہی فی ارذل ثیابها وتکتم وجہ بکم لأن خمارہ قد صلبا، بہت بوسیدہ لباس تھا، گرد و غبار میں تھا، کونا پرانا لباس تھا، میری شہزادی نے وہی پہن لیا تھا، باقی سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا۔ اپنی آستین سے چہرے کو چھپایا ہوا تھا کہ سر پہ چادر نہیں تھی۔ یہ تخت پہ بیٹھے ہوئے کہتا ہے، بی بی جب دربار میں آئی نا تو بی بی کو شہزاد قیدی خواتین نے بی بی کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں من ھذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ یہ تخت پر بیٹھا ہوا بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا تھا۔ میری شہزادی کا اس حال میں بھی اٹھتا ہوا ہر قدم انسانی وقار کی معراج تھا۔ میں قربان جاؤں میری شہزادی، میں فدا ہو جاؤں میری شہزادی، تو نے سکھایا ہے کس طرح مظلومیت میں بھی باوقار رہا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو حقیر اور پست سمجھ کے کہتا ہے من ھذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہا جاتا ہے ھذہ زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ ہم عزاداری کریں لیکن باوقار نظر آئیں، ہماری عزاداری میں وقار ہو، باوقار عزاداری ثانی زہرا سے سیکھیں۔ ہم تیسرے مرحلے میں ہیں، اور یہ مولا حسین نے اس جنگ کو اب دنیا کے گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، کریا کریا، ملک ملک یہ جنگ پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے آگے۔ حسینیت ہر زمانے کے یزیدوں کے تعاقب میں ہے، عزاداری کے ذریعے۔ دوستو بہرحال تینوں پہلو، چاہے وہ ہجرت کا پہلو وہ پہلا، چاہے شہادت کا، چاہے اسارت اور عزاداری کا، تفصیلی گفتگو مانگتا ہے، لیکن میں نے خلاصہ کر دیا اکٹھا کر کے۔ تیسرا مرحلہ کس کے حوالے تھا؟ ثانیے، میں نے تاریخی قدم میں پڑھا ہے، بی بی جب اس دنیا میں آئی نا تو جناب سیدہ کائنات اپنے بابا سے کہتی ہیں بابا اس بچی کو نا عجیب محبت ہے حسین سے۔ گھر میں نا حسین جب چل رہے ہوتے ہیں، اس بچی کی نگاہیں حسین کے تعاقب میں ہوتی ہیں،
जिधर जिधर हुसैन जाता है ये उसी तरफ मुड़ती रहती है, गर्दन फेरती रहती है, हुसैन को देखती रहती है। जब हुसैन निगाहों से ओझल हो जाए ना, ये बच्ची मुस्तरिब और बेचैन हो जाती है, तड़पने लगती है। अजीब मोहब्बत थी। कहते हैं कि जब भी नमाज पंजगाना पढ़ती, उससे पहले मौला हुसैन की ज़ियारत करने आती। और इमाम अगर कुरान पढ़ रहे होते ना, जब देखते ना सानिया ज़हरा आ रही हैं, तो इमाम कुरान बंद करके खड़े हो जाते हैं। मेरी शहज़ादी आई है, सानिया ज़हरा आई है, मैं कुर्बान जाऊँ जिसके आते ही इमाम खड़े हो जाते कुरान बंद करके, वो कई घंटे शराबी के दरबार में खड़ी रहती। मैंने आयतुल्लाह मर्शी नजफ़ी के हवाले से बाज़ कुतुब में पढ़ा है, वो लिखते अजीब मोहब्बत थी। मौला हुसैन का सर नोके नेज़ा पर जब था, यजीद के दरबार में लिखा है कि एक एक कैदी की तरफ इमाम की निगाह मुड़ती चली जाती थी। देखते थे एक, कभी सकीना बिन्तुल हुसैन को देख रहे हैं, कभी इमाम सज्जाद को, कभी जनाब रबाब को, कभी जनाब रुकैया को। जब देखते देखते निगाहें जनाब सानिया ज़हरा के खुले सर पे पड़ती ना, इमाम की आंखें बंद हो जाती और इमाम की आंखों से अश्क जारी हो जाते। मेरी शहज़ादी ने शर्त रखी थी शादी में, जब मेरा हुसैन करबला की तरफ, इराक़ की तरफ जाएगा, मुझे जाने की इजाज़त होगी। बार में इमाम से पूछा गया, मौला आपने ज़रत नाइया में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे जद हुसैन, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं खून रहूँगा आप पर। मौला कौन सा गम आपको खून रुलाता है? क्या अली अकबर की शहादत खून रुलाती है? कहा नहीं, ये वो गम है जिस पर अली अकबर भी खून रोए। क्या अब्बास की शहादत? कहा नहीं, ये वो गम है जिस पर अब्बास खून रोए। क्या मौला हुसैन की मजलूमाना शहादत? कहा नहीं, ये वो गम है जिस पर हुसैन भी खून रोए। कौन सा गम मौला? मेरी दादियों का सर नंगे बाजारों दरबारों में जाना। बहुत करीब थी मेरी शहजादी रूए हुसैन के, बहुत करीब थी मेरे हुसैन के, बहुत करीब थी। एक दफ़ा हज़रत आयतुल्लाह उस्ताद तकी जाफरी इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि माँ बेटे के बहुत करीब होती है। रूह माँ की ना, बेटा हज़ारों मील दूर हो ना, उसको ज़रा सी कोई मुश्किल पेश आए ना, माँ महसूस कर लेती है, उसके दिल में घबराहट सी पैदा होना शुरू हो जाती है। बेटा हज़ारों मील दूर हो, जिसके इंसान दिल करीब होता है ना, उसकी मुश्किल महसूस करता है। कहते एक दिन मेरी पेशानी में मैं उठा, कील लग गया, किताब निकालते हुए अलमारी से। कहते मेरा करीबी दोस्त जर्मनी में था, उसने टेलीफोन किया, कहने लगा कि मुझे पेशानी में दर्द हो रहा है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी पेशानी पर? मैंने कहा चोट लगी। अब मुझे बतलाए ना, सानिया ज़हरा कितने करीब थी मौला हुसैन के। उलमा ने लिखा है फ़वक़फ़ा लियस्तरिय साअतन, रुके थोड़ा सा आराम करने के लिए जंग लड़ते हुए। यह एक ज़ालिम ने पत्थर मारा जो पेशानी पे लगा। इमाम ने दामन उठाया कि अपनी पेशानी से खून को साफ करें। एक ज़ालिम ने तीर मारा जो 3 फल वाला था, जो मेरे हुसैन के सीने में आके लगा। करबला में 3 तरह के तीर थे, एक नोक वाला तीर, मुसल्लत शक्ल वाला तीर और 3 फल वाला तीर, और फल ये मुड़े होते थे। जब इमाम के सीने में तीर लगा ना, इमाम ने कोशिश की सामने से निकालूं, देखा, कोशिश की कि मेरा सीना 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। इमाम ने झुक के पुश से हाथ डाला और तीर को निकाला, खून का परनाला जारी हुआ। अब मुझे बताएं ना, क्या ये दर्द पेशानी का पत्थर हो या सीने का तीर हो, सानिया ज़हरा ने महसूस नहीं किया होगा? यही वजह कि जब खाली घोड़ा खेमा आया, बाकी बीबियों ने घोड़े को घेर लिया। जनाब सकीना बिन्तुल हुसैन ने घोड़े के गले में बाएं डाल के कहा, या जवाद अभी हल सुकिया भी अमको तेरा शाना, मेरे बाबा की सवारी मुझे बता, मेरे बाबा को किसी ने पानी पिलाया या प्यासा मारा गया मेरा बाबा? बाकी बीबियों ने जुलजना को घेरा हुआ था। मेरी बड़ी शहजादी रुकी नहीं, दौड़ी या बुलंद टीले की तरफ। वहां जाके ऐसा मंजर देखा, हमारे उस्ताद आयतुल्लाह जवादी आमली कहते हैं, अरब ख्वातीन पर जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए वो ऐसे दोनों हाथ सर पे रख लेती है। मेरी शहजादी ने जब वो मंजर देखा, दोनों हाथ सर पे रख के आसमां की तरफ मुंह करके कहा, वाह गुरबता हाय गरीब उल वतनी।
اجرکم اللہ. کیا منظر دیکھا تھا میری شہزادی نے. امام معصوم فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ. شمر ملون مولا حسین کے پاک سینے پہ قدم رکھے ہوئے تھا. جب میرے حسین نے سینے پر بوجھ محسوس کیا کہا لَقَدْ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًا عَظِيمًا طَالَمَا قَبَّلَهُ رسول اللہ. ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جو بڑی عظیم جگہ ہے جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے. بس مختصر عرض کرتا ہوں مولا کی شہادت ہوگی. آسمان سے خون برسا, سورج کو گرن لگ گیا, سیاہ اندھیرے چھا گئے, آندھی آنے لگی. بالآخر شام غریبہ آ گئی. بس آخری جملہ, شام غریبہ آ گئی. میری شہزادی کے خیموں کو لوٹ لیا گیا, آگ لگا دی گئی. یتیم صحرائے کربلا میں بکھر گئے. آدھی رات تک یتیموں کو تلاش کرتی رہی, بیبیوں کو ڈھونڈتی رہی. کچھ زندہ ملے, کچھ کی لاشیں اٹھا لائی. انہیں گنج شہداء میں رکھا اور جلے ہوئے خیموں کے قریب بچوں اور بیبیوں کو بٹھا کے تسلیاں دیتے ہوئے بی بی کی زبان حال یہ گھبراؤ نہیں, میں زینب موجود ہوں نا. کوئی کہتا ہے پھپھی اماں میرے کان زخمی ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے تماچے مارے, کوئی کہتا ہے میرے پاؤں زخمی ہیں. عزیزو یہ سادات کے یتیم بچے اور بیبیاں جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے. یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے, ان کے آباد گھر تھے. انہیں کبھی کسی نے مارا پیٹا نہیں تھا, کبھی اس طرح بے حرمتی نہیں کی. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں آدھی رات تک میری پھپھی نے جب جمع کیا بچوں اور بیبیوں کو, ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا, آدھی رات کے بعد کا وقت ہے, میری پھپھی نے تیمم کیا بیٹھے بیٹھے اور قبلہ رخ ہو کر نماز تہجد شروع کی. کہتے ہیں میں نے شب عاشور بھی دیکھا تھا, آج رات بھی دیکھ رہا تھا, لیکن ایک فرق تھا. شب عاشور کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھی تھی, آج بیٹھ کے پڑھ رہی تھی. میری پھپھی تھک گئی تھی, 3 دن کی بھوکی اور پیاسی تھی. میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے علی نے لیلۃ الحریر برستے تیروں میں نماز تہجد پڑھی وضو کر کے. عرض کروں گا مولا مردوں کے لیے وضو کر کے برستے تیروں میں نماز شب پڑھنا آسان ہے, لیکن مولا جب سر پہ چادر نہ ہو, سر زخمی ہو, قریب سہمے ہوئے یتیم بچے ہوں, عزیزوں کے بے گور و کفن لاشیں ہوں, مولا نماز تہجد پڑھنا بڑا مشکل ہے. میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا ہے جب کوئی جوان آدھی رات کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے, خدا ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے. دیکھو میرا جوان خدا کی بندگی کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے. عرض کروں گا اے میرے کریم رب مجھے بتانا, جب میری شہزادی آدھی رات کے بعد جب بی بی نے نماز تہجد شروع کی, تو نے کس کس کے سامنے فخر و مباحات کی تھی؟ یقیناً کہا ہوگا اے آدم, اے نوح, اے ابراہیم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے شعیب, اے اسحاق, اے اسماعیل, اے محمد. میری زینب کے سجدے دیکھو. اے ملائکہ جبرائیل و میکائیل, اے تمام ملائکہ میری زینب کی نماز شب دیکھو. اے حوا, اے حاجرہ, اے آسیہ, اے مریم, اے سارہ, میری زینب کے سجدے دیکھو. رات گزر گئی, 11 محرم آ گئی. یہ قافلہ شام کی طرف چلا. جب مقتل سے گزرا یہ بیبیاں اس طرح سواریوں سے اتری جس طرح عباس بن بازوؤں کے اترے تھے. ایک فرق تھا, عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے, یہ اونٹ کی بلندی سے گری. کائیں لاش حسین پر. آیت اللہ جوادی فرماتے ہیں میری شہزادی نے پتہ نہیں کس طرح بندے ہاتھوں سے لاش حسین سے پتھر ہٹائے, لاش حسین کو سیدھا کیا, بدن سے ٹوٹے ہوئے تیر نکالے. ایک مرتبہ دنیا والوں نے کیا دیکھا, میری شہزادی نے لاش حسین کو خاک سے بلند کرنا شروع کیا. میرے ماں جائے حسین, تیری لاش خاک میں پڑی ہے, اپنی زینب کی آغوش میں آ جا. اپنی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. سلام ای شهید کربلا, ماه روی نیزه ها میکشید. هيا على البكاء, هيا على البكاء في ماتم الحسين مظلوم كربلاء.
حي على الحسين